ہم کچھ وقت کتاب مقدس سے خدا کے کلام کا مطالعہ عنوان پہلا حکم اور فسح کے ساتھ کرنے میں گزارتے ہیں۔ آج اس زمین پر ساحل سمندر کی ریت کی مانند بے شمار کلیسیاں ہیں، تاہم وہ فسح نہیں مناتی، وہ فسح نہیں منا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کا پہلا حکم نہیں مان رہی ہیں۔ ہم آج خدا کے کلام کا مطالعہ کر کے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ فسح نہ منانے کا مطلب پہلا حکم نہ ماننا ہے، اور پہلا حکم جو کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا ہے، اسے نہ منانے کا مطلب غیر معبودوں کی عبادت کرنا ہے۔ کیا ایسا نہیں؟ تو کیا غیر معبودوں کی عبادت کر کے وہ برکات، نجات اور آسمان حاصل کر سکتی ہیں؟ یہ بالکل صاف ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتی۔ فسح منائے بغیر کوئی آسمان پر نہیں جا سکتا۔ ہمیں کتاب مقدس کی شہادتوں سے اس کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنی آراء کے مطابق کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا تعلق یقیناً ہماری نجات سے ہے۔ پہلے پطرس 1:8 کے مطابق ہمارے ایمان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہماری روحوں کی نجات ہے۔ یہ سب سے اہم ترین مقصد ہے۔ تاہم اگر ہم فسح نہیں مناتے، جو کہ پہلا حکم ہے، تو ہم غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جب ہم غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارا انجام ابدی جہنم میں جانا ہوگا۔ آج ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ متی 22 باب سے دیکھتے ہیں اور پہلے حکم کے متعلق خدا کی مرضی کا تفصیلاً مطالعہ کرتے ہیں۔ متی 22 باب 34 آیت سے: اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوکیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ یسوع نے صاف طور پر عالم شرع کو بتایا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھنا ہی بڑا اور پہلا حکم ہے۔ تو پھر ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کون واقعی خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھتا ہے؟ ہم کیسے دوسروں سے اس کا امتیاز کر سکتے ہیں؟ دل ناپنے کے لیے کوئی پیمائشی آلہ نہیں ہے، اس لیے کتاب مقدس سے ہمیں ان کی مثال تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو خدا سے اپنے سارے دل، جان اور عقل سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمیں کتاب مقدس سے جواب معلوم کرنا ہے، صحیح؟ دوسرے سلاطین 23 باب سے دیکھتے ہیں، اور اس کا جواب دوسرے سلاطین 23 باب 21 آیت سے معلوم کرتے ہیں۔ اور بادشاہ نے سب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ خداوند اپنے خدا کے لیے کیا مناؤ؟ فسح مناؤ، جیسا عہد کی اس کتاب میں لکھا ہے۔ فسح مناؤ، یہ یوسیہ بادشاہ کے کاموں کے بارے میں اندراج ہے۔ فسح مناؤ، اور یقیناً قاضیوں کے زمانے سے جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے، اور اسرائیل کے بادشاہوں اور یہودا کے بادشاہوں کی کل ایام میں ایسی عید فسح کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس یہ فسح یروشلم میں خداوند کے لیے منائی گئی۔ دیکھتے ہیں کہ یوسیہ بادشاہ کے فسح منانے کے بعد اس کے کاموں کے متعلق کتاب مقدس میں کیا درج کیا گیا تھا۔ 25 آیت دیکھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا جو کس سے اپنے سارے دل اور کس سے اپنی ساری جان اور کس سے اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجوع لایا ہو، اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا۔ جب ایک عالم شرع نے یسوع سے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے، یسوع نے کہا
खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। ये कोई नाप नहीं सकता कि अपने सारे दिल और अकल से कितनी मोहब्बत रख सकते हैं। ताहम दूसरे सलातीन 23 बाब 21 आयत में यूसिया बादशाह के फसा मनाने के बाद खुदा ने कहा, और यूसिया से पहले कोई बादशाह उसकी मानंद नहीं हुआ था जो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपने सारे जोर से खुदावन की तरफ रुजू लाया हो, और ना उसके बाद कोई उसकी मानंद बरपा हुआ। खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपने सारे जोर से मोहब्बत रखना, ये कब मुमकिन होता है? जब हम क्या मनाएं? हम तस्दीक कर सकते हैं कि यह सब तब मुमकिन होता है जब हम फसा मनाते हैं। यीशु ने हमें बताया कि यह पहला हुक्म है। तो फिर हम याद करें कि 10 अहकाम में से पहला हुक्म कौन सा है? ये मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना है। क्या ऐसा नहीं? तो फिर इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम फसा मनाएं, हम पहला हुक्म मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना को पूरा कर सकते हैं। इस्तिस्ना 6 बाब से देखते हुए हम इसे समझते हैं। इस्तिस्ना 6 बाब 4 आयत से, सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। हमें क्या करने को कहा गया है? ये बिल्कुल वही तालीम दिखाती है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। और तू इसे किस तौर पर बांधना? निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर किसकी मानिंद? टीकों की मानिंद हो। खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। इन बातों को खुदा ने निशान के तौर पर अपने हाथों और टीकों की मानिंद अपनी पेशानी पर बांधने को कहा था। हम देखते हैं कि यह कब हुआ था। खरूज 13 बाब से देखते हैं और इसका जवाब मालूम करते हैं। खरूज 13 बाब 8 आयत, और तू उस रोज अपने बेटे को यह बताना कि इस दिन को मैं उस काम के सबब से मानता हूँ जो खुदावंद ने मेरे लिए उस वक्त किया जब मैं मुल्क मिस्र से निकला, और यही तेरे पास गोया तेरे हाथ में क्या हो? एक निशान, और तेरी दोनों आंखों के सामने एक यादगार ठहरे, ताकि खुदावंद की शरीयत तेरी जुबान पर हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझको अपने जोरे बाजू से मुल्क मिस्र से निकाला। बस तू इस रस्म को इसी वक्त मुय्यन में साल ब साल यानी हर साल माना करना। खरूज 13 बाब में खुदा फसा को बयान करते हैं। खुदा ने हमें फसा के बारे में क्या करने को कहा था? खुदा ने हमें फसा को हमारे हाथ पर एक निशान और हमारी पेशानी पर टीकों की मानिंद रखने को कहा था। इस्तिस्ना 6 बाब में भी खुदा ने कहा कि इन बातों को, यानी तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदा से मोहब्बत रख, को अपने हाथ पर निशान के तौर पर बांधना और अपनी पेशानी पर टीकों की मानिंद रखना। दूसरे अल्फाज में, क्या मनाने से हम खुदा से अपने सारे दिल, जान और अपनी अकल से मोहब्बत रख सकते हैं? फसा मनाने से हम खुदा से अपने सारे दिल से मोहब्बत रख सकते हैं। हम इस्तिस्ना 6 बाब और खरूज 13 बाब से इसकी तस्दीक कर सकते हैं। खुदा ने कहा कि उनसे अपने सारे दिल और जान और अकल से मोहब्बत रखना पहला हुक्म है। लेकिन पहला हुक्म मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना है। दूसरे अल्फाज में, अगर हम फसा मनाएं तो हम सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं, ना कि गैर माबूदों की। वो कलीसिया जो सिर्फ वाकई खुदा की इबादत करती है, उसके पास कौन सी सच्चाई है? उस कलीसिया में जरूर फसा होनी चाहिए। इसलिए आज हमें पुर एतमादी से नए अहद की फसा की सच्चाई जो खुदा ने हमें बताई है की मुनादी करनी और गवाही सामरिया और जमीन की इंतहा तक देनी चाहिए। सही? देखते हैं कि अगर हम फसा मनाएं तो वाकई खुदा हमें अपने सिवा किसी गैर मबूद की इबादत करने की इजाजत नहीं देते। इसकी तस्दीक करते हैं।
दूसरा सलातीन 23 बाब 21 आयत से। और बादशाह ने सब लोगों को यह हुक्म दिया कि खुदावंद अपने खुदा के लिए फसा मनाओ, जैसा अहद की इस किताब में लिखा है। और यकीनन काजियों के ज़माने से जो इसराइल की अदालत करते थे और इसराइल के बादशाहों और यहूदा के बादशाहों के कुल अयाम में ऐसी ईद फसा कभी नहीं हुई थी। यूसिया बादशाह के 18वें बरस ये फसा यरूशलेम में खुदावंद के लिए मनाई गई। फसा मनाने के बाद कौन सा शानदार काम हुआ था। उन्होंने खुदा के सिवा किसी गैर माबूद की इबादत नहीं की। 24 आयत। माँ सिवा इसके यूसिया ने क्या किया? जिन्नात के यारों और जादूगरों और मूर्तों और बुतों और सब नफरती चीजों को जो मुल्क के यहूदा और यरूशलेम में नजर आई दूर कर दिया। उसने उन सब को हटाकर तोड़ डाला। उसने सब नफरती चीजों से छुटकारा पाया ताकि वो क्या पूरा करे? शरीयत की उन बातों को पूरा करे जो उस किताब में लिखी थीं, जो खिलकिया काहिन को खुदावंद के घर में मिली थी। ये कहा गया है कि उसने उस शरीयत के मुताबिक किया जिसका हुक्म खुदा ने दिया था। फसा मनाने के बाद उन्होंने सब बुतों को तोड़ डाला। ये सिर्फ उस वक्त पर ही नहीं हुआ था। अगर आप दूसरे तवारीख 30 बाब से देखें तो हिजकिया बादशाह के जमाने में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, ना कि सिर्फ यूसिया बादशाह के जमाने में हुआ था। क्या ऐसा नहीं? फसा मनाने के बाद वो पहला काम जो इसराइलियों ने किया क्या था? उन्होंने सब बुतों को तोड़ डाला। दूसरे अल्फाज में खुदा ने फसा के जरिए उन्हें इजाजत नहीं दी कि वो खुदा के सिवा किसी गैर माबूद की इबादत करें। दूसरे तवारीख 30 बाब 1 आयत से देखते हैं। और हिजकिया ने सारे इसराइल और यहूदा को कहला भेजा और इफ्राइम और मनसी के पास भी खत लिख भेजे कि वो खुदावंद के घर में यरूशलेम को खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए ईद फसा करने को आए। और उसने उन्हें फसा मनाने का हुक्म दिया, क्योंकि बादशाह और सरदारों और यरूशलेम की सारी जमात ने दूसरे महीने में ईद फसा मनाने का मशवरा कर लिया था, क्योंकि वो उस वक्त उसे इसलिए नहीं मना सके कि काहिनों ने काफी तादाद में अपने आप को पाक नहीं किया था और लोग भी यरूशलेम में इकट्ठे नहीं हुए थे। और ये बात बादशाह और सारी जमात की नजर में अच्छी थी। सो उन्होंने हुक्म जारी किया कि बीर सभा से दान तक सारे इसराइल में मुनादी की जाए कि लोग यरूशलेम में आकर खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए ईद फसा करें। यूं दूसरे तवारीख 30 बाब 1 आयत में उन्होंने पुरफजल तौर पर फसा मनाई। देखते हैं कि फसा मनाने के बाद 31 बाब 1 आयत में क्या हुआ था। जब यह हो चुका तो सब इसराइली जो हाजिर थे यहूदा के शहरों में गए और सारे यहूदा और बिन्यामीन के बल्कि इफ्राइम और मनस्सी के भी सतूनों को क्या किया? टुकड़े टुकड़े किया और ये सीरतों को काट डाला और ऊंचे मकामों और मस्बों को ढा दिया, यहाँ तक कि उन सबों को नाबूद कर दिया। तब सब बनी इसराइल अपने अपने शहर में अपनी अपनी मलकियत को लौट गए। हर जमाने में जब भी लोगों ने फसा मनाई तो हैरान कुन तौर पर उन्होंने खुदा के सिवा किसी गैर माबूद की इबादत नहीं की। उन्होंने खुदा के सिवा तमाम गैर माबूदों को तोड़ डाला। जब आज एक कलीसिया फसा मनाती है तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो मुकम्मल तौर पर खुदा का पहला हुक्म मान रही है। खुदा की इबादत करने का दावा करने वाले इसराइली अपने करीब क्या ले आए थे? वो बहुत से बुत ले आए थे। अगरचे वो बुतों की इबादत कर रहे थे, पर उन्होंने गलत फहमी से सोचा कि वो खुदा की इबादत कर रहे हैं। लेकिन फसा मनाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि तमाम बुत और मूर्तें जो खुदा के नजदीक नफरती थीं उनके आसपास हैं और उन सब को तोड़ डाला। आज इस जमीन पर ज्यादातर कलीसियाएं सिर्फ खुदा की इबादत करने और खुदा का खौफ मानने का दावा करती हैं, ताहम उनके पास फसा नहीं है। चूंकि कलीसियाएं फसा नहीं मना रही हैं तो वो पहला हुक्म मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना तोड़ रही हैं। शैतान को फसा से इंतहाई नफरत है, क्योंकि ये वो दिन है जब उसे सजा मिलती है। खरूज 12 बाब में खुदा ने फसा के वसीले मिस्र के देवताओं के बारे में क्या कहा था?
انہوں نے کہا تھا کہ وہ انہیں سزا دیں گے۔ فسا وہ دن ہے جب خدا غیر معبودوں کو سزا دیتے اور ان کی عدالت کرتے ہیں۔ خروج 12 باب 11 آیت سے دیکھتے ہیں۔ اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے۔ تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے، اس لیے کہ میں اس رات یعنی فسح کی رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی کیا دوں گا؟ سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں۔ فسح ایسا دن ہے جب سب دیوتاؤں کو سزا ملتی ہے۔ تو پھر کیا یہ صرف خروج کے وقت پر ہی ہوا تھا؟ نہیں، تب سے ہی فسح میں خدا کا وعدہ موجود ہے۔ اسی لیے استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو فسح سے منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہیے۔ استثنا 13 باب سے دیکھتے ہیں، 13 باب 1 آیت سے، اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ آ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ تو پھر پہلے حکم یعنی خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، جان اور عقل سے محبت رکھ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کون سی عید منانی چاہیے؟ ہمیں فسح منانی چاہیے۔ جب ہم فسح نہیں مناتے تو غیر معبود ہم پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے خدا جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہم ان سے اپنے سارے دل اور جان سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں۔ ایسی جگہوں پر جہاں فسح نہیں منائی جاتی وہاں لوگ بغیر اعتراض کے غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اگرچہ اسرائیلی خدا کی عبادت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے پاس ہر طرح کے بت جیسے کہ مورتیں اور یسیرتیں تھیں۔ وہ ان سب بتوں کو اپنے پاس لے آئے اور ان کی عبادت کی۔ اس کے باوجود وہ سوچتے تھے کہ وہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ تاہم فسح منانے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ وہ سب بت ہیں اور ان سب کو ڈھا دیا۔ دوسرے سلاطین 21 باب سے اور دوسرے تواریخ 30 باب سے ہم نے تصدیق کی کہ یوسیہ بادشاہ اور حزقیہ بادشاہ کے زمانے میں کیا ہوا تھا۔ استثنا 13 باب 4 آیت سے جاری رکھتے ہیں، تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا، تم اس کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا۔ وہ نبی یا خواب دیکھنے والا کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے۔ یہ خدا کے انتہائی سخت الفاظ ہیں۔ خدا محبت ہے، تاہم چونکہ یہ لوگ خدا کے لوگوں کو گمراہ کرنا جاری رکھتے ہیں تو خدا نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ان جھوٹے نبیوں اور خواب دیکھنے والوں کو قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے تم کو خداوند تمہارے خدا سے جس سے تم کو ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بخشی، کیا ترغیب دی؟ بغاوت کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کرنے کی ترغیب دی اور لوگوں کو غیر معبودوں کی پرستش کرنے والا بنایا۔ کب خدا نے اپنے لوگوں کو غلامی کے گھر ملک مصر سے نکالا تھا؟ یہ فسح ہے، صحیح، تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا ہے بہکائے۔ اس نے کیا کرنے کی کوشش کی؟ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا ہے بہکائے، تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا ہے بہکائے۔ یوں تو اپنے بیچ میں سے ایسی بدی کو دور کر دینا۔ ہر زمانے میں جھوٹے نبیوں کو متحرک کر کے شیطان فسح کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صرف جب وہ فسح کو ختم کر لے تو لوگ خدا کو نہیں بلکہ غیر معبودوں کو قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں لوگ فسح مناتے ہیں تو وہ غیر معبودوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ شیطان کے پاس داخل ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فسح کی سچائی کے وسیلے خدا نے تمام بری راہوں کو بند کر دیا۔ اندیکھی روحانی دنیا میں
خدا نے فسا کے ذریعے ایسے نظام اور آلات نصب کیے ہیں جو ہمیں غیر معبودوں کی نہیں بلکہ صرف خدا کی عبادت کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں فسا منانے کی ضرورت نہیں، وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں خدا کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی کلیسیاں کیسے نجات پا سکتی ہیں اور وہ کیسے آسمان کی توقع کر سکتی ہیں؟ یقیناً خدا نے ہمیں کہا کہ ہم ایسی بدی کو اپنے بیچ سے ایسے لوگوں کو ختم کر کے دور کریں۔ خدا ہمیں صاف طور پر آگاہ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خدا سے اپنے سارے دل، جان اور عقل سے محبت رکھنے کی راہ سے بہکاتے ہیں۔ ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ لوگ جن کے پاس فسا کی سچائی نہیں ہے، اگرچہ وہ خدا کی عبادت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اسرائیلیوں جیسے ہیں جو خدا کی عبادت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دراصل وہ تمام اقسام کے بتوں، مورتوں اور یسیرتوں کی عبادت کرتے تھے۔ خدا اس آخری زمانے میں ساری دنیا کی عدالت کرنے کو ہیں۔ اگرچہ لوگ اپنے منہ سے کہیں کہ وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں پر وہ غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی کلیسیا اس سے مستثنا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ وہ انہیں سزا دیں گے۔ یسایہ 24 باب 1 آیت میں یہ لکھا ہے کہ دیکھو خداوند زمین کو خالی اور سرنگوں کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کر دیتا ہے۔ یسایہ نے نبوت کی کہ خداوند اپنا قہر زمین پر نازل کر کے اسے ویران کریں گے۔ 2 آیت، اور یوں ہوگا کہ جیسا ریت کا حال ویسا ہی کاہن کا، جیسا نوکر کا ویسا ہی اس کے صاحب کا۔ 3 آیت سے دیکھتے ہیں، زمین بالکل خالی کی جائے گی اور بشدت غارت ہوگی کیونکہ یہ کلام خداوند کا ہے۔ زمین غمگین ہوتی اور مرجھاتی ہے، جہان بےتاب اور پش مردہ ہوتا ہے۔ زمین کے عالی قدر لوگ ناتوان ہوتے ہیں۔ زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی۔ زمین نجس ہوئی کیونکہ انہوں نے کیا عدول کیا؟ کیونکہ انہوں نے شریعت کو یعنی خدا کی پاک شریعت کو عدول کیا، آئین سے منحرف ہوئے۔ انہوں نے اور کیا کیا؟ عہد ابدی کو توڑا۔ ابدی عہد کیا ہے؟ یہ نئے عہد کی فسا ہے، کیا ایسا نہیں؟ انہوں نے نئے عہد کی فسا کو توڑا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ سب غیر معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے 5 آیت بیان کرتی ہے کہ انہوں نے شریعت کو عدول کیا، آئین سے منحرف ہوئے، عہد ابدی کو توڑا۔ عہد ابدی سے منحرف ہونے سے مراد عہد ابدی کو چھوڑنا ہے، کیا ایسا نہیں؟ نئے عہد کی فسا کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ وہ حکم میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا سے دور غیر معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ آج کتاب مقدس ہمیں صاف طور پر یہ بتاتی ہے۔ خدا نے یہ کہتے ہوئے ہماری روحانی آنکھوں کو کھولا کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ اگرچہ کلیسیائیں خدا سے محبت رکھنے اور خدا پر اعتقاد رکھنے کا دعویٰ کرتی ہیں مگر ہمیں انہیں صحیح نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیں واضح طور پر ان کی روحانی حالت کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم نئے عہد کی سچائی کے ساتھ بہت مبارک ہیں۔ آسمانی باپ اور آسمانی ماں جسم میں زمین پر آئے تاکہ ہمیں نئے عہد کی فسا سے آگاہ کریں۔ اس سبت کے دن پر ہم باپ اور ماں کو زیادہ شکر، تمجید اور جلال دیں، یہ امید کرتے ہوئے کہ آج سبت کا دن مبارک ہوگا۔ میں آج کا کلام ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔